سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی بقیہ آیات 53 سے لے کر 57 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو ہم دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت قرآن کو سمجھنا ہے۔ سب سے افضل ترین، نماز سے زیادہ افضل، روزے سے زیادہ افضل، حج سے زیادہ افضل اگر عبادت ہے تو قرآن کی سمجھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو آپ حج کرتے جائیں، پھر کیسے کریں گے؟ آپ نماز پڑھیں گے لیکن اگر آپ کو قرآن نہیں تو آپ نماز کے رموز کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اس لیے نماز جو فرض ہے اس سے بڑھ کر فرض قرآن مجید کی سمجھ ہے۔ یہ فرض عین ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ صرف نماز ہی فرض ہے، باقی تو یہ قرآن سمجھنا فرض ہی نہیں، وہ فرض ہم بھول گئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز ان آیات پہ غور کریں گے اور ایک ایک لفظ کو ہم بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ غور یہ کریں کہ جب آپ گھر چلے جائیں تو دوبارہ ہوم ورک کریں، بار بار پڑھیں۔ ہوم ورک کوئی نہیں کرے گا تو ان کے سر سے گزر جائے گا سارا۔ اس لیے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں جا کر دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں، وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں تو ہر لمحے قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ تو آیات کا ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ آیت ریپیٹڈ ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام ہے کیا؟ یہ معلوم کریں
وہ کیسا بندہ ہے جس میں یہ خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہے، پھر وہ خواتین کے اس معاملے سے بھی ہٹ، یہ آدمی کیا ہے کیا؟ اچھا یہ 17-12 سال کی عمر میں تقریباً یہ کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر میں کوئی 15-20 سال یا 15 سال رہے، اس کے بعد ان کو جیل ہوئی ہے اور جیل میں 8 سال مزید گزار کے آئے۔ تو اب آج دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اور سب سے پہلا یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں ریمارکس دے رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جا کر لوگوں کو بتا دیں، بیٹا اندر پڑھو، کہ لوگوں کو بتا دیں کہ میرا یہ حال ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور نفس میرے ساتھ بھی تھا، لیکن مجھے بچانے والا میرا رب ہے۔ تو اب دیکھیں گے یہ پیغام مل رہا ہے کس کو؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنی کوئی پاکی بیان ہی نہیں کرتا، اپنی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو کسی اور کی بات کر رہا۔ تو اب دیکھیں ترجمے کو، وما ابرئ، واو کے معنی ہوتا ہے اور ماں کے معنی نہیں، او کے معنی میں۔ یہ بری جو ہے، بری ذمہ اردو میں کہتے ہیں۔ یہ اردو اور عربی اتنی قریب زبان ہے، اگر اردو والے قرآن نہیں سمجھیں گے تو سمجھے گا کون؟ لیکن اردو والوں نے قسم کھائی ہے کہ نہیں ہم نہیں سمجھے، ہمیں تو بہت اردو آتی ہے۔ اردو تب آپ کی درست ہوگی جب آپ قرآن کی روشنی میں اپنی اردو کو صحیح کریں گے۔ بری کے معنی برت، میں برت کر سکتا ہوں یا کروں گا، نفسی اپنے نفس سے۔ یہ اپنا جو ہے یہ یا سے ہے، یعنی میں اپنے نفس سے برت کا اظہار تو نہیں کر سکتا۔ یا مجھ سے پوچھے کیسے بچ گئے؟ ان النفس، نفس کا قانون کیا ہے، نفس کی فطرت کیا ہے؟ ان کے معنی کیا ہوگا؟ بے شک نفس جو ہے، اگر میں یہاں لکھوں یہ نفس تو یہ ال کی طرف آ جائے گا، انگریزی میں لکھیں گے دا ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دی واضح ہو جائے گا یہاں پہ دی، یہ دیکھیں، لیکن اردو میں تو نہیں پتہ چلے گا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ نفس، یہ نفس جو ہے جو ہمارے ساتھ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ لا امارہ، لا جو اوپر ہے نا، یہ لام الاسلام نہیں ہے، یہ لام ضرور کے لیے، ضرور، اور امارہ کے معنی آمادہ کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے، بالسوء، برائی کی طرف۔ نفس کا قانون کیا ہے کہ برائی کی طرف لوگوں کو بکھیرتا ہے۔ اچھا بچتا کون ہے؟ الا، مگر، ماں، جو، جس پر، یا اس کا معنی جس پر رحم فرما دے، ربی میرا رب، یعنی انسان بچ ہی نہیں سکتا جب تک میرا رب اس پر رحم نہ کرے۔ تو میں خود نہیں بچا ہوں، مجھے بچانے والا میرا رب تھا۔ یہ اس نے ریمارک دیے یوسف علیہ السلام نے، اور پھر یہ پیغام دیا ہے بادشاہ کو، بے شک میرا رب جو ہے، یعنی مجھے تو یہ خطا کرے گا، نفس کیا کرے گا؟ غلطی کروائے گا، لیکن غلطی کرنے کے بعد میرا رب کیا ہے؟ وہ غلطیوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا، گناہوں کا بخشنے والا، اور بندوں پر رحم کرنے والا۔ یہ آیت اسی طرح ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ اب آگے دیکھیں، جب بادشاہ سنتا ہے تو بادشاہ نے کہا یار یہ حاضر کر دیں ان کو میرے پاس۔
اب دیکھیں وقالا اور کہا بادشاہ نے، اور کہا الملک بادشاہ نے، ائتو لے آؤ، یعنی لے آؤ، نی میرے پاس، بھی اس کو، اب اس بندے کو تو میرے پاس لے آؤ، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، میں چاہتا ہوں کیا، استخلص، اس میں الفاظ کتنے ہیں، ایک لفظ استا، اور آگے کیا ہے خلص، خالص، اور ہو کے معنی اس کو. اب یہ استا جو لفظ آتا ہے یہ آپ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، جیسا استفادہ، استغفار، استکبار، تو اس کے معنی چاہت، طلب، یعنی واستکبرا، اس کا معنی کیا ہے، کبر کیا، کبر نہیں کیا بلکہ کبر چاہا، طلب کیا کبر کو، وہ اندر سے کبر نہیں تھا، بڑا نہیں تھا، اس نے آپ کو کیا کر دیا. جب آدمی غرور کرتا ہے تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈالتا ہے اور دوسروں کو بھی. جب وہ اپنی شرط کر رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں، بڑا خان ہوں، فلاں زمین میرے پاس، فلاں یہ وہ، تو وہ گویا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. وہ زمین نہیں ہوگی اس کی، زمین اس کی تھوڑی ہے، زمین تو رب کی ہے، لیکن وہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کبر، غرور. تو یہاں پر دیکھیں گے یہ جو استا کا لفظ ہے یہ ہم کہتے ہیں استغفار. کیا مانے؟ نہیں نہیں، مانگتا ہوں میں بخشش، استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے بخشش مانگتا ہوں. مانگنے کی کون سی ہے عربی ہے استا، استا. اب آپ اردو میں کہتے ہیں نا استفادہ، استفادہ کیا ہے، طلب کرنا، چاہنا، مانگنا، حاصل کرنا. اب میں یہ کہوں گا آپ سے کہ میں اس بورڈ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، تو غلط اردو ہے یا صحیح اردو ہے؟ ہاں، غلط اردو ہے. کیوں؟ میں کیا کہوں گا، میں بورڈ سے استفادہ کرتا ہوں. کیا؟ میں بورڈ سے. تو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوگا نا تو آپ اردو بولتے ہوئے بھی غلطی کریں گے. کیا کہیں گے؟ میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیا خیال ہے، آپ ذہن میں لائے نا بات. ہاں، تو وہ کیوں کہتا ہے کہ اس نے عربی نہیں پڑھی، اور جب تک ہم عربی نہیں پڑھیں گے تو ہم عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہے استا، چاہتا ہوں، یہ کیا کر دوں، خالص کر دوں، خاص کر دوں، ہوں اس کو، کس لیے، اپنے لیے، اپنے لیے. لیے کون سا ہے، لے، لے. لام کے اوپر زبر ہوگا تاکید ہو جائے گا، لام کے نیچے زیر آ گیا، یا تاکہ ہوگا یا لیے کے لیے. لنفسی، یا کے معنی اپنے، نفس کے معنی نفس ہے یعنی اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے لیے میں اس کو کیا کر دوں گا، اپنی جان کے لیے، تاکہ یہ میں مشورہ دے گا، میرے ساتھ ہیلپ کرے گا حکومت چلانے میں، میرے ساتھ معاون مددگار ہوگا. لیکن اب بادشاہ نے بلایا ہے، اب بادشاہ کے سامنے روبرو ہو گئے، تو اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں، فلما، پھر جب کلمہ، ہم کلام ہوئے، وہ، یا اس کا یہ کہ اس نے بات کی، اس نے بات کی، کلام کیا. ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس نے بات کی، کلام کیا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام کی زبان سے جب الفاظ ادا ہوئے سامنے سامنے، وہ ہکا بکا رہ گیا. یہ الفاظ ایسے بہترین الفاظ کہ یہ عام آدمی نہیں لگتا ہے. آدمی کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ انسان کی شخصیت زبان کے پیچھے چھپی رہتی ہے. جس وقت زبان کھولتا ہے اس کی ساری شخصیت کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے سب سے پہلے یہ کہے گا. یہ اردو جو بول رہا ہے یہ تو کراچی کا نہیں ہے، پتہ چلے گا یا نہیں لگے. دوسری بات، یہ جو بات کر رہا ہے اس کی کوالیفیکیشن اتنی ہے، اس کا شجرہ ایسا ہی ہوگا. یہ زبان انسان کو کیا کہتی ہے؟ متعارف کراتی ہے، اور انسان کی شخصیت کیا ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ اس زبان سے توازن والی بات کرو، متوازن بات کیا کرو. زبان کو استعمال کرو خیال سے، تاکہ دوسرے آدمی پہ ایسا نہ پڑے کہ یہ پتہ نہیں کس قبیلے کا بندہ ہے. اس لیے جب یوسف علیہ السلام نے زبان کھولی اور بات کی تو اس کو خیال ہوا تو اس نے فوراً کہا، کیونکہ بادشاہ کی زبان جانتا ہے نا. یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ ہے نا جی. یہ کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے، تو یہ تو بادشاہ ہے. تو کالا، تو بادشاہ نے فوراً کہا انکا، بے شک تم کیا ہو آج سے لدینا، ہمارے ہاں مکین، صاحب اقتدار ہو. ہم آپ کو اقتدار سونپ دیتے ہیں. آپ کیا ہے؟ مکین کے معنی رہائش کو کہتے ہیں، مکنا، لیکن اس کو اقتدار. آپ کا ہمارے ہاں کیا ہے؟ صاحب اقتدار. آج ہم آپ کو طاقت دے رہے ہیں. اور آگے ایک امانت دار بن کر، امانت دار بن کر ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ آج اپنے ہاں خصوصی طور پر اقتدار حوالے کر رہے ہیں. یعنی اقتدار سے مراد یہ ہے کہ ان پہ اقتدار کیا کرنا، کہ میں آپ کو اپنا مشیر خاص بنا رہا ہوں. تو مشاورت کی جو وزارت ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں. جب انہیں سنا تو کالا، یوسف علیہ السلام جواب میں کہا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اجعل، بنا دو، نی مجھے، علی خزائن، خزانوں پر، خزانوں پر مجھے کیا کرو؟ اپوائنٹ کر دو. ٹھیک ہے جی. اور خزانوں پر کس کی؟ زمین کے. یہ زمین نہیں، سر زمین مصر. یہ کس زمین کے مالک؟ یہ ساری زمین کے نہیں ہے. اس کو آپ بریکٹ میں لگائیں گے، مصر. مصر کی زمین کے خزانوں کے یہ کیا ہوئے؟ مجھے دے دو. اب مجھے چابیاں دے دو، پھر دیکھو میں کیسے چلاتا ہوں. آگے بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ انی، بے شک میں حفیظ، خزانوں کا کیا ہو؟ حفاظت کرنے والا. ہاں، حفاظت کرنے والا اور معیشت کو جاننے والا، اور جاننے والا، علم رکھنے والا ہو. یہ دو باتیں کہی انہیں کہ میرے دور میں جب خزانے کی چابی آئے گی تو ایک پائی ادھر ادھر سے میں ایسے چلاؤں گا. دوسری بات، میں معیشت کو بہترین انداز میں جانتا ہوں. یہ بادشاہ نے سنی ہے بات ہے، یہ تو ہمیں گھر میں آ گیا، پی ایچ ڈی آ گیا، بڑا علم والا گیا. اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ آتیناہ حکما و علما، ہم نے اس کو حکمت اور علم سے مالا مال کیا تھا. اب آپ دیکھیں گے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا بتا رہا ہے. ہاں بعد میں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اور اسی طرح. اچھا، یہ جب اس طرح قرآن میں آتا ہے نا کذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ اسی طرح رہی ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے، یہی ہے، اسی طرح. اس کا ترجمہ تو اسی طرح ہے نا. لیکن یہ سارا کچھ اسی طرح کیوں ہوا ہے؟ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خزانے کی چابی اس کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟
اب یہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، ہم نے اقتدار عطا کیا، اقتدار عطا کیا نا، ہم نے مکنہ یعنی وہاں پر مکین بنا دیا، مالک بنا دیا، مکین بنا دیا. مکین سے مراد یہ ہوتا ہے مکان، لیکن مکنہ کے معنی نہیں ہے صاحب اقتدار، پاورفل، ایسا نہیں بنایا. اب آپ بتائیں گے نا لی یوسف، اب دیکھیں گے آپ یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین مصر میں، سرزمین مصر میں. اب آگے جیم لگا دیا، یہاں تک رک جاؤ، کیسے ہم نے کیا. اب یتبوؤ، رہے وہ، منہا، اس میں، حیثو، چاہے، جیسا نہیں، جیسا، سوری، حیثو، جیسا، جیسا وہ چاہے. اب وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے اپنا مسکن بنا دیں، گھر بنائیں جہاں چاہے مرضی. اب یہ کس سے پوچھے گا نہیں کہ زمین پہ مکان بناؤ نہ بناؤ، یہاں رہوں یا نہ رہوں. پورے ملک کا کیا ہو گیا. اور جو وزیر اعظم بن جاتا مری میں مکان بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ میں پوچھتا ہے آپ سے. ہاں، مری میں سارے جاتے ہیں. ہاں ہاں سب بناتے ہیں. میں عمران خان کی بات کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن جب بھی ان کو وزارتیں مل جاتی، پاور مل جائے، ان کے ساتھ تو 10,000 فوج ہوتی ہے. پھر جب تو وہ جاتے ہیں اپنے لیے جہاں مرضی. تو یہ جہاں مرضی آپ رہیں. اب ہاں غور کریں، غور کریں. نصیبو، یہ لفظ کیا ہے؟ اب یاد رکھیں، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، اور قادری صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو، کہ اگر کسی فعل کے شروع میں الف آ جائے، تے آ جائے، نون آ جائے، یا آ جائے، تو آپ نے ترجمہ کیا تھا نا، اس کا یہ لفظ بنتا ہے کتنا؟ اتنی، اتنی. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ ہم کریں گے میں، تا آ جائے تو نون آ جائے ہم، یا آ جائے وہ، یا یہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں گے نسویبو میں کیا ہے؟ نون ہے نا. لفظ سویب، لفظ کیا ہے؟ سواد یا با. ٹھیک ہے. جس طرح قول کے ساتھ آپ کہیں نقولو، اقولو، تقولو، یقولو. یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں یاد؟ ہمیں اگر کہا اجلسو، اجلسو آئی سیٹ، اجلسو، تجلسو، تم بیٹھتے ہو. اور اگر میں کہوں نجلسو، تم بیٹھتے ہیں. اور اگر یجلسو، ہاں، یہ آپ یاد رکھیں. یہ جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو اب نصیب کی طرف ہم آتے ہیں. یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ سیبو. اب یہ سیب ہے کیا چیز؟ ایک لفظ اور ہے، اسی کو ہم بعض اوقات سوب بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس لفظ پہ ایک یہ با سے بھی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں سوب. اچھا، یہ جو سوب ہے اس کو ہم الف درمیان لگائیں گے تو اس کو درمیان میں لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اوپر. اور یہ کیا ہے؟ یہ کہاں استعمال کرتے ہیں سواب؟ اوپر والا اردو والے، اردو. ہاں، واللہ علم بالثواب. ہاں. اور ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ یاد نہیں کرتے، ثواب دید. آپ کی ثواب دید پر وہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے آپ نے دیکھا نا. یہ اگر بچوں سے پوچھا جائے یونیورسٹی میں تو کہیں گے سانو کی پتہ. ہاں، ہمیں کیا پتا. سواب کہتے ہیں، سواب پہنچنا. مصیبت اسی سے ہے. مصیبت کیا ہو جاتی ہے؟ چمٹتی ہے نا. جو چیز چمٹ جائے جس جگہ پہ، یہاں تیر لگ جائے تو مصیبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو یہ ثوابدید یہ ہے کہ آپ کی آنکھ جہاں پہنچ جائے نشانے پر، اس کو کہتے ہیں ثوابدید. آپ نے بڑا سوچا ہوگا یار،
اب آپ کی ثواب نیت پہ فیصلہ کر رہے ہیں، کہتے ہو یا نہیں؟ لیکن اگر آپ عربی نہیں پڑھیں گے، یقین کریں آپ کی اردو یوں ہو جائے گی. آپ ناراض نہیں ہونا چاہیے میں اردو پشتو والا گیا اور سمجھا رہے ہیں. ہاں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی عربی ہماری زبان کے ساتھ کتنی ملتی جلتی. ٹھیک ہے سر؟ تو یہ سمجھ گئے ثواب. اور یہ ثواب کون سا ہے؟ ثواب جاری ناصل کر بدلہ، ثواب ہوا ثواب 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 ثواب، یہ سا ہے. ثواب کپڑوں کو بھی کہتے ہیں ثوب. ہاں ثوب نا، ثوب، لیکن وہ صاحب پڑھتے نہیں عربی نا، وہ ثوب کہتے ہیں. اصل میں یہ دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہو گیا سیب وہی لفظ ہے، ثوب سے ایک ہی لفظ ہے. یہ سیب کپڑوں کو کہتے ہیں. بدلہ بدلہ اصل میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ ثوب، لیکن اس کو آپ اردو میں آپ استعمال کریں ثواب، ثواب دارین، وہی نا. ہاں بس یہ ختم کر دیں. تو یہ چونکہ واول کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم اس کو اوپر پڑھیں گے سوابا اس طرح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے صحابہ، یا سے پڑھیں گے یہ اوپر سواد سے سوب، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سوب. لیکن اگر یا سے کریں گے تو یہ ادھر ہوگا، یہ سیب اس طرح ہوگا. یہ جو الف واو یا ہے یہ کیا ہے؟ حروف علت ہے. بس اتنی عربی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اس لیے کیونکہ کام ان کا ہی ہے. میں جن کا کام ہے ان پہ نہیں آتا ہوں، کیونکہ مجھے گرامر کا پتہ ہی نہیں ہے. گرامر مجھے نہیں آتا. میں کیا کرتا ہوں؟ ڈائریکٹ میتھڈ سے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے ثوابدید کیوں پکڑ لیا؟ تاکہ ہم بھولے نہیں. تو یہاں کیا ہے؟ نصیب ہو، کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاں ہم پہنچا دیتے ہیں. ہاں بالکل، ہم دے دیتے ہیں. برحمتنا، اپنی رحمت سے، من جس کو، نشاء ہم چاہیں. ہمارا قانون یہی ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں پھر اس کو اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں. من یہاں تو اس کا آ گیا نا، نصیب بے رحمتنا، ہم اپنی رحمت کو کے ذریعے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں اس مقام پر. من نشاء، جس کا ہم امتحان لے لیتے ہیں. من نشاء، وہ یوسف کا امتحان لیا گیا، ہر امتحان میں 100% کامیاب رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے پہنچا دیا کہ نہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. ولا نضیع، اور دوسرا قانون بتا رہا ہے، ولا نضیع، اور نہیں، نون آ گیا نا ہم، اور اضیع کے معنی میں ضائع کرتا ہوں. تضیع یضیع ونضیع، ہم نہیں، ہم ضائع کرتے ہیں، کریں گے. اجر، اجرت، بدلہ، ریوارڈ. ٹھیک ہے جی. کن لوگوں کا؟ اب یہاں لگا دیا. یہ جو رحمت پہنچتی ہے نا اس کے اوپر ال کا ترجمہ علادہ، میم کا ترجمہ علاوہ، حسن کا علادہ، اور یا نون کا علادہ. اصل لفظ کیا ہے؟ یہ حسن. یہ دوسرے سارے ایسے ہی ہے. یہ جمع کے لیے ہے، یہ آرٹیکل ہو گیا، یہ ڈوئر ہو گیا، فائل ہو گیا، اس کو بنا دیا. اب یہ جو ہے ثواب احسان کرنے والوں کا اجر ہم ضائع ہونے سے. تو کیا یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ کہاں کہاں ہے؟ یہ حسن کلام کہا اس میں، حسن کلام ہے. حسن عمل ہوگا اس میں یا نہیں ہوگا؟ ہاں. اور حسن جمال، کیا خیال ہے؟ یہ یوسف میں ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ہر چیز اس میں.
حسن کلام بھی، حسن یعنی ہر حسن میں حسن کا پیکر ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح حسن والا کام کرے گا میں ہر شخص کے حسن کے کام کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اب وہ آپ کریں، آپ کا بھی نہیں کرے گا، لیکن حسن کا جو کام ہے یہ اس کا دوسرا ہے عدل ہے. ایک عدل ہے اور ایک حسن ہے، اس سے احسان ہے. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف، نصب. قاضی صاحب نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے اتنی نیکی کی، تو اس کو کہتے ہیں عدل. لیکن میں نے ایک نیکی کی تھی قاضی صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بدلے میں 10 نیکیاں کی ہے، تو ان کا یہ کیا ہو گیا؟ احسان. جو معاشرے میں حسن توازن کا کام، معاشرے کو حسین بنانے کا کام کرنے والے لوگوں کو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. قرآن میں کیا ہے؟ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ متوازن بات کرو، بے وزن بات. تو یہ قرآن میں ہے نا، اور خاص کر میاں بیوی کے لیے قرآن میں کہا ہے. میاں بیوی کے کیا کہا ہے نکاح کے موقع پر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اب آج کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بالکل دیوار کی طرح سیدھی بات کرو گے، بات چھپاؤ گے نہیں ایک دوسرے سے، بالکل دیوار کی طرح. جب تم سیدھی بات کرو گے گھر میں، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات کو درست کر دوں گا. اور جس دن سے تم نے سیدھی بات شروع کی گھر میں، چوری چھپے بات نہیں کی، بیوی سے بات چھپائی نہیں، بیوی نے آپ سے نہیں چھپائی، اور گھر میں توازن آ گیا، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. اور میں اوپر سے کیا کروں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ قانونی فطرت ہے. گھروں کی بیماری کہاں سے آتی ہے؟ زبان سے. اور حضرت علی نہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اگر کوئی زبان کی ضمانت دے دے تو گھر بھی جنت اور دوسری جنت بھی دے دوں گا. ضمانت میرے پاس ہے، زبان کی ضمانت. اصل زبان آدمی کو کیا کر دیتی؟ پریشان. بڑے بڑے لوگوں کو گرا دیتی ہے، یہ ایسی چھوٹی لیکن ہے بڑی زبردست. تو ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ہم ضائع. یوسف علیہ السلام کا کیا زبردست. یہ اوپر کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اوپر بھی حسن عمل ہے، حسن کلام ہے، حسن تدبیر ہے. جو تعبیر بتائی تھی وہ حسن تدبیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب چیزوں میں ایک حسن پیدا کرنے والا، متوازن زندگی گزارنے والا بندہ ہے. اللہ فرماتے ایسے شخص جو بھی ہوگا میں ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں دے. وہ جہاں بھی کرو. آگے دیکھیں، یہ تو دنیا کا اجر ہے، لیکن ایک اور اجر ہے. وہ کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں. ولا اجر الاخرہ، اور یقیناً ضرور اجر بدلہ آخرت کا وہ کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے، بہت بہتر ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں؟ کس بات پر ایمان لائیں؟ جو ان باتوں کو تسلیم کریں، جو یوسف علیہ السلام کی اس حقیقت کو تسلیم کرے. جس طرح یوسف نے ایک کردار ادا کیا، اگر اس پر آپ کا ایمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے مومنوں کا اجر یہاں بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور آخرت کا اجر تو کوئی گن ہی نہیں سکے گا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ایسے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ مستقل اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرا کرتے رہیں. اب ڈرتے رہیں یا ڈرتے رہیں اس طرح کے معنی میں متقی جو لوگ تقویٰ آ گیا، خوف خدا آ گیا، جو
اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ خوف اور تقوی رکھنے والے. ایمان جب آ جائے تو پھر تو خوف خدا آ جاتا ہے. ایمان نہ ہو تو خوف کیسے آئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک سبق بنا رکھا ہے کہ جب تک ہم ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کسی کا محتاج نہیں، یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ نے کسی کا نام ہی نہیں لیا اور آپ نے خود ہی ترجمہ کیا، یہاں نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ بتائیں نا، کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے میں وہاں جا کے فلم بنا لوں؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا، لیکن یوسف کی باتوں کو اللہ تائید کر رہا ہے. ان باتوں پہ ہم غور کریں نا، یوسف کی کیا زبردست باتیں ہیں، کتنا زبردست انداز بیان ہے، اور اس انداز بیان کی روشنی میں بادشاہ کس طرح ہل جاتا ہے اور فوراً ملک کی چابی، اقتدار کی چابی حوالے کرتا ہے. اور ہمارے ہاں سب سے جھوٹے، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں کہ گھر میں بھی، جیل میں بھی، اور کنویں میں بھی، بھائیوں کے درمیان بھی. اب ان کے بھائی آئیں گے اب ان کے پاس جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ پیسہ مانگیں گے غلہ. اب یہ حکومت چلانے کا کہا ہے نا کہ میں کیا ہوں، معیشت جاننے والا اور خزانے کو کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو اب جب وہ لوگ آئیں گے، باقی دنیا میں قحط ہے، غلہ کی کمی ہے، ان کے پاس فراوانی ہے، انہوں نے پہلے سے تعبیر کر کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی کہ یہ آئے گا اور بارشیں ہوں گی پورا ایک سال. ان بارشوں میں کوئی آدمی ویلے نہیں، فارغ نہیں بیٹھے گا. وہ کیا کرے گا؟ کام کرتا رہے گا، بے روزگار نہیں ہوگا کوئی بھی. پورے سارے لوگ معیشت میں اتنے آگے بڑھیں گے کہ جو دانے ہیں ان کے تیل نکالو، ان کو اور اچھا بناؤ تاکہ ٹریڈنگ میں، معیشت میں آپ کی کیا ہو جائے؟ کامیابی آ جائے. تو یہ پہلے بتا چکے ہیں. اس لیے ایسا آدمی، ایسے حکومت کرنے والے تو پیغمبر ہے، تو حکومت کیسے چلائے گا؟ کس طرح کی حکومت ہوگی؟ یہ ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا منشور اپنا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا منشور قرآن کا منشور ہونا چاہیے. یہ قرآن کا منشور کوئی ایک پارٹی بھی نہیں بتاتی ہے. پارٹی مجھے بتا دے، جب کوئی بھی جماعت ہو وہ کہیں کہ ہمارا منشور قرآن ہے، نو، نہیں بتائی. کیونکہ انہوں نے اپنے منشور سامنے رکھا ہے کہ ہم تو بڑے آ گئے، تو کہاں سے بڑا گیا؟ تمہارے لیے منشور تو اللہ نے بنا دیے، اس کے مطابق عمل کرو گے. اب جاپان میں کوئی اپنے جوتے اندر نہیں لے جا رہا ہے مسجد میں، وہ موبائل باہر رکھ کر کے آ رہے ہیں، اور ہم موبائل کے ساتھ مسجد میں آ کر کے اپنی جیب پہ ہاتھ رکھ کر کے ادھر کہ کوئی ادھر سے چوری نہ کر جائے، ساتھ والا خبر والا. جوتے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، سجدے کے سامنے. ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارا جوتا جس میں مسجد میں جوتے محفوظ نہ ہو، اور وہ جنتی ہے، اور جن کے ہاتھ کروڑوں روپے باہر پڑے ہوں اور کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تو ہم نے اپنی دے ہم ان کے قوانین کو وہ چلا رہے ہیں اس کے مطابق چلنا کر رہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز نمازیں تو بہت زیادہ ہے. نماز کیا زندگی ہے نشان بن جاتا ہے. جب تک نشان نہ ہو پتہ نہیں چلے گا پہلے لکھا تھا کہ رب راضی جگ راضی. رب راضی ہوا تو جب کو اصل چیز یہ ہے اس قرآن کے اندر وہ پیغام موجود ہے. اس پیغام کو سمجھنا ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ضرورت ہے، لیکن ان کو یونیورسٹی میں یہ تعلیم نہیں مل رہی ہے.
کیونکہ ملک بنا ہے قرآن کے لیے، لیکن آج تک نصاب میں قرآن کو کسی نے شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی کیوں کریں؟ جب قرآن آ گیا اور لوگ قرآن کو سمجھ گئے، ہمارے نوجوان بچے سمجھ گئے، تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے، تو پھر ہماری جماعتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی نا۔ تو کون اپنی جماعت کو ختم کرتا ہے؟ قربانی کون دے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو طاقوں میں رکھو، الماریوں میں رکھو، اور یونیورسٹی میں، کالجوں میں جو اپنی مرضی کرتے رہا کرو، اس میں ڈانس بھی شامل کرو، رقص بھی شامل کرو، سب چیزیں شامل کرو، لیکن قرآن کو شامل نہ کیے جائے۔ یہ 75 سال میرے خیال میں ہو گئے پاکستان میں، ہاں، جن بزرگوں نے ہماری یعنی خون کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، لیکن آج ہم نے اس ملک کا کیا گواہ وہ کر دیا۔ تو اس کے لیے آئندہ کی کلاس میں ایک بڑی اہم کلاس ہوگی، اس کے بعد کلاس ہوگی، لیکن ابھی 2 منٹ میں آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کا نمبر آ گیا، آپ سے میں پوچھوں گا، سوال کروں گا اور آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ناراض نہیں ہونا، نہیں آتا ہے تو میرے پاس کوئی لاٹھی واٹھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ بس ایسے ہی پوچھتے رہیں گے۔